سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی کر دی ہیں۔ فی لیٹر پیٹرول 14 روپے 92 پیسے مزید مہنگا کر دیا۔ فی لیٹر پیٹرول بڑھ کر 414 روپے 78 پیسے پر پہنچ گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شایان علی سے۔ شایان بتائیے گا۔ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام پر پیٹرول کا بم جو ہے وہ گرا دیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے، اور آج پھر 12 بجے سے جو ہے وہ نئی قیمتیں لاگو کر دی گئی ہیں۔ تقریباً پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ 14 روپے 92 جو وہ پیسے مزید مہنگا کیا گیا ہے، جبکہ فی لیٹر پیٹرول جو ہے بڑھ کر نئی قیمت کے مطابق اس وقت جو ہے وہ 414 روپے اور 78 پیسے جو ہے مقرر ہو گئے، جبکہ فی لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل جو ہے 15 روپے اضافہ کیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے فی لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے 414 روپے اور 58 پیسے جو ہے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ عوام کو جو ہے حکومت پاکستان سے امید تھی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہوگی، جس سے جو ہے عوام کو ایک ریلیف ملے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ہفتے بھی جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا، اور پاکستان میں شاید ہی اتنا کبھی جو ہے وہ پیٹرول بڑھا ہوگا، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے غم و غصہ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور عوام کی جانب سے پھر سے جو اپیل کی جا رہی ہے کہ حکومت پاکستان کو جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لانی چاہیے، تاکہ جو اس وقت مہنگائی کا جن بے قابو ہے عوام پر اس سے بھی بچا جا سکے، جبکہ عوام کی جو بڑھتی مشکلات ہیں اس سے بھی بچ سکے۔ جی، مارکہ حق میں شاندار فتح کا پہلا سال، متحدہ پاکستان کا افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ سابق گورنر کامران کی سائشگاہ پر تقریب، خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنماؤں کا بھی خطاب، کہا قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ مارکہ حق کی یاد میں سجی حب الوطنی کی شام، افواج پاکستان کو سلام، شہداء کو خراج عقیدت، ایم کیو پاکستان اور مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کی بھی شرکت، کیک بھی کٹا اور قومی جذبے کے ساتھ کاٹا گیا۔ کیا کہ جس پر آج ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک باوقار قوم کا حصہ ہونے کا احساس دلایا۔ آج مارکہ حق بنیان المرصوص کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے۔ سابق گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی رہائش گاہ پر مارکہ حق کی تقریب سے خطاب میں ایم کیو پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بولے، ہم بنیاد المرصوص ہوئے، مارکہ حق میں دشمن کو ایسی دھول چٹائی کہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ کسی نے جنگ شروع کی تھی، شروع تو اس نے کی، لیکن الحمدللہ اس کا خاتمہ پاکستان نے کیا، افواج پاکستان نے کیا، اس کی مدت اور شدت کا فیصلہ پاکستان نے کیا۔ سابق گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ ہماری افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا، پوری دنیا میں پاکستان کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں حکومت کو بھی اور فورسز کو بھی، جنہوں نے اس مارکہ حق کو سر انجام دے کر آج پاکستانی پاسپورٹ کی اور پاکستانیوں کی عزت میں، پاکستان میں اور دنیا میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں۔ تقریب میں ڈاکٹر فاروق ستار، سید امین الحق، قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی علی خورشیدی اور مختلف ممالک کی کونسل جنرل سمیت دیگر سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین فراز احمد کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، کراچی پولیس اور سول سوسائٹی کی جانب سے ضلع کیماڑی میں ریلی کا انعقاد۔ ریلی میں رکن سندھ اسمبلی آصف موسیٰ، ایس ایس پی کیماڑی، سندھ پولیس کے افسران اور اہلکار، طلباء و طالبات، سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی 24 مارکیٹ سے شروع ہو کر مواج موڑ پر اختتام پذیر ہوئی۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد۔ آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ضلع کیماڑی پولیس و سول سوسائٹی نے عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی میں رکن سندھ اسمبلی آصف موسیٰ، ایس ایس پی کیماڑی سنگھار ملک، سندھ پولیس کے افسران و اہلکاروں، سیاسی و سماجی شخصیات، طلباء و طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے پاکستان زندہ باد اور پاک افواج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ رکن سندھ اسمبلی آصف موسیٰ کا کہنا تھا کہ آج کی ریلی کا مقصد پاک افواج کی قربانیوں اور مارکہ حق میں کامیابی پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ جس طرح ہمارے جوانوں نے مارکہ حق میں بنیاد المرصوص کے اندر دشمن کو ناکو چنے چبوائے اور ان کو یہ بتایا
کہ پاک فوج پاک افواج ہمیشہ اپنی پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے ہر وقت چاقو چوبند ہے اور وہ ہر وقت تیار ہے. حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایس ایس پی کماری سنگھار ملک نے کہا کہ پاک افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے اور پوری قوم آج اپنی بہادر افواج کو سلام پیش کر رہی ہے. اس ریلی کا پرپز یہی تھا کہ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے. بنیاد المرصوص اور مارکہ حق محض صرف ایک آپریشن نہیں تھا بلکہ ایک قومی بقا کی جنگ تھی، جس کو ہمارے بہادر افواج پاکستان نے جس کو ایک بہادری کے ساتھ اور ایک جرأت مندی کے ساتھ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر کے دکھایا. یہ پوری قوم، یہ پولیس اپنے بہادر افواج کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. ریلی میں شریک طلباء و طالبات بولے، پاکستان کی فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے. اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے. کوئی بھی کنٹری ہمیں برباد اور تباہ نہیں کر سکتی ہے. پاکستان زندہ آباد. آرمی از ٹو اسٹرانگ، کیونکہ آرمی اسٹرانگ ہے اس سے تو ہم نے، کیونکہ چور ہمیشہ چھپ کے مقابلہ کرتا ہے. کم سے کم سامنے حملہ کر کے بتائیں. پاکستان اتنا وہ نہیں ہے، بزدل نہیں ہے کہ وہ اس حملے کا جواب نہ دے سکے. ان کو چاہیے تھا وہ سامنے حملہ کرتے. ریلی بلدیہ 24 مارکیٹ سے شروع ہو کر مواج موڑ پر اختتام پذیر ہوئی. شرکا نے قومی پرچم لہرا کر پاکستان، پاک افواج اور سندھ پولیس کے حق میں زبردست نعرے بازی کی. کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21. سندھ اسمبلی اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں، سندھ ہیومن رائٹس پروٹیکشن ترمیمی بل اور سندھ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس انفراسٹرکچر سیس بل منظور. گداگروں کے خلاف کارروائی کی اپوزیشن کی تحریک مسرت، اپوزیشن کا شور شرابہ. اجلاس میں مارکہ حق کی کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش اور شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی. آج جمالی کی رپورٹ. سندھ اسمبلی اجلاس سندھ ہیومن رائٹس پروٹیکشن ترمیمی بل اور سندھ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس انفراسٹرکچر سیس بل منظور. گداگروں کے خلاف کارروائی کی اپوزیشن کی تحریک مسترد. پینل آف چیئرپرسن ریحانہ لغاری کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف ارکان نے مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور فاتح خوانی کی. افواج پاکستان جی حفاظت فرما، پاکستان جی سرحدوں جی حفاظت فرما، پاکستان جی عوام جی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایوان میں بھکاریوں کے خلاف کارروائی کے لیے ایم کیو ایم کے عامر صدیقی کی تحریک التوا کی مخالفت. وزیر قانون ضیاء لنجار بولے، یہ فوری حل ہونے جیسا عوامی نوعیت کا مسئلہ نہیں، جس کے بعد چیئرپرسن نے تحریک التوا مسترد کر دی. سگنلز پر بھکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور متعلقہ اداروں کی ممکنہ غفلت. میں اس ایوان کی توجہ شہر بھر کے ٹریفک سگنلز اور چوراہوں پر بھکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی جانب دلوانا چاہتا ہوں، جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کے باوجود کوئی مؤثر کارروائی نظر نہیں آ رہی اور صورتحال مسلسل قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، جس سے سندھ پولیس سمیت متعلقہ اداروں کی غفلت اور ممکنہ سرپرستی کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا ہو رہے ہیں. میں متعلقہ حکام کو فوری ہدایت جاری کرنے کی درخواست کرتا ہوں تاکہ معاملے کی تحقیقات کی جائیں، سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور قانون پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے. رول 88 بی کو، کیونکہ امیڈیٹ یہ میٹر نہیں ہے اور اس کی مینٹینیبلٹی جو ہے. اجلاس میں گورنر سندھ کی جانب سے منظور کردہ بلوں کو پڑھ کر سنایا گیا. ایوان میں انسانی حقوق کے تحفظ سندھ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف انفراسٹرکچر سے ترمیمی بل بھی منظور. بل پیش ہوتے وقت جماعت اسلامی کے محمد فاروق شور شرابہ کرتے رہے. فاروق صاحب، اگر کوئی ریزرویشنز ہیں تو منسٹر صاحب سے مل لیجیے گا. آپ نہ کچھ نہیں، ابھی پاس ہونے دیں، اس کے بعد آپ آرگیومنٹس تو نہیں کر سکتے. کلاس بائی کلاس آئی ریکویسٹ یو، آپ اس میں امینڈمنٹ بھی لا سکتے ہیں. آپ اس میں آپ پاس ہونے دیں. آپ کو کوئی ریزرویشن ہے؟ پینل آف چیئر نے سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر 2:30 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ اجے جمالی، سٹی 21. ساحل سمندر پر مارکہ حق کی گونج سجانے کی تیاری. پاک فوج کی تاریخی کامیابی پر کراچی میں جشن کا اعلان. پیپلز پارٹی کی عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل. سی ویو پر ثقافتی رنگ بھی ہوں گے، آتش بازی بھی ہوگی. آج جمالی کی رپورٹ. مارکہ حق کا جشن، سی ویو سجنے کو تیار. پاک فوج کو سلام. ثقافتی تقریب
اور آتش بازی. صوبائی وزیر محنت سعید غنی نے کراچی والوں کو ساحل پر منعقد ہونے والے مورکہ حق کے جشن میں بھرپور شرکت کی دعوت دے دی. کل یعنی کہ ہفتے کے دن 9 مئی کو شام 5 بجے کراچی میں سی ویو کے مقام پر ایک بہت زبردست جشن منایا جائے گا. اس میں ملک کے جو معروف سنگرز ہیں وہ ملی نغمے پیش کریں گے, علاقائی نغمے پیش کریں گے. وہاں پر لیزر لائٹنگ کا ایک شو رکھا گیا ہے اور آتش بازی بھی آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کی جائے گی. سندھ اسمبلی میڈیا کارنر پر صحافیوں سے گفتگو میں سعید غنی نے کہا کہ آج دنیا میں بھارت کا کہیں ذکر نہیں. امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان نے تاریخی کردار ادا کیا. ہم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. بھارت بڑا ملک ہے خطے کا. لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا بڑا کردار ہوگا, بڑا رول ہوگا, لیکن اس پورے کرائسس میں بھارت آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. اور شاید محسوس تو ایسا ہو رہا تھا کہ بھارت نام کا کوئی ملک دنیا میں ہے ہی نہیں, اور یہ بات ان کے اندر سے بھی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے مورکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر ہفتے کی شام سی ویو پر ثقافتی تقریب اور آتش بازی کا اعلان کیا ہے. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. ملک کی ترقی میں بیوروکریسی کا کردار کتنا اہم, گورنر نہال ہاشمی کا افسران کو بڑا پیغام. قانون کی بالادستی اور عوامی خدمت پر زور دیا. نیپا انسٹیٹیوٹ آف میں 39ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے اختتامی تقریب کا احوال جانیے محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں. نیپا انسٹیٹیوٹ سینئر مینجمنٹ کورس سرٹیفکیٹ کی تقسیم. افسران کا عزم. سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 32 افسران کی تربیت مکمل. نیپا انسٹیٹیوٹ کراچی میں 39ویں سینئر مینجمنٹ کورس کی اختتامی تقریب میں گورنر سندھ نہال ہاشمی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب سے خطاب میں گورنر سندھ نے کہا کہ بیوروکریسی کسی بھی ملک کا چہرہ اور ریاستی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. بہترین آفیسرز وہی ہیں جو قانون کی بالادستی قائم کرے. آپ سے وابستہ ہیں. ایک بہترین افسر وہی ہے جو قانون کی بالادستی, میرٹ اور دیانت, خدمت خلق کو اپنی ذمہ داری سمجھے. آج پاکستان کو ایسے منتظمین کی ضرورت ہے جو مسائل کے حل کے لیے عملی سوچ اور مؤثر فیصلوں اور جدید انتظامی صلاحیتوں سے لیس ہو. اس موقع پر ڈاکٹر سیف الرحمان نے کہا کہ سینئر مینجمنٹ کورس کو جدید تقاضوں کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے تاکہ وہ بدلتے دور کے چیلنج سے نمٹ سکیں. The artificial intelligence and digital transformation, the cyber security and data protection, public policy and strategic leadership, economic governance and public finance, the sustainable development goals, the SDGs, leadership in the era of the technological change. تقریب کے اختتام پر گورنر نہال ہاشمی نے کورس مکمل کرنے والے افسران میں اسناد تقسیم کی. افسران نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ آئین و قانون کی بالادستی اور عوامی خدمت کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں انجام دیں گے. کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21. لیکن شاید اس نے یہ غلط سمجھا, اور جب اس نے اٹیک کیا اس نے شاید پیس کا مطلب سمجھا کہ پیس ان کی کمزوری ہے. پیس ہماری کمزوری نہیں ہے. ہم اس ملک کی ساورینٹی, ڈگنیٹی پہ نہ یہ قوم, نہ یہ پاکستان آرمڈ فورسز اور اسپیشلی جو ہمارے موجودہ فیلڈ مارشل ہیں یہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور جو انہوں نے جواب دیا وہ دنیا کے سامنے ہے. ہمارے ساتھ فرحان غنی صاحب بھی موجود ہیں, ٹاؤن چیئرمین ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. فرحان صاحب, مارکہ حق کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیت کا جشن منایا جا رہا ہے. مارکہ حق کو 1 سال کمپلیٹ ہو گیا. پچھلے سال مئی کے مہینے میں 9 مئی کو جو شاید انڈیا کو ہم نے شکست دی, دنیا نے دیکھا کہ جس سے شاید صدمے سے انڈیا آج بھی نہیں نکلا اور نہ ہی زندگی پر نکلے گا. اور پاکستان کو وہ کمزور ملک یا کمزور معیشت یا پتہ نہیں شاید وہ قوم بھی نہیں سمجھتا تھا, اور اس نے غلطی کی. وہ اس نے پھر لاسٹ ایئر مئی میں دیکھا, اور اس کا ہم بھرپور جشن منا رہے ہیں. تب بھی منایا تھا اور اب بھی مناتے ہیں, اور انشاءاللہ زندگی بھر یہ جشن 9 مئی کو مناتے رہیں گے, مارکہ کا جشن مناتے رہیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ MNA اور ٹاؤن چیئرمین اور کارکنان کی, پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد ہے یہاں پہ جو ہے وہ کیمپ میں موجود ہے, جو کہ مارکہ حق کے حوالے سے لگایا گیا ہے. سیاسی اختلافات سے ہٹ کے جب بھی قوم کی اگر بات آئے اور ملک کی بات آئے تو اس میں تمام سیاسی پارٹی سمیت پوری ملک یکجا ہو جاتا ہے اور پاک فوج کے ابرا کھڑا ہوتا ہے. یہی اصل ایک قوم کا جو ہے وہ واضح ثبوت ہے. جی, مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر جالوں کا جشن ملینیم مال میں سامنے پیپلز پارٹی کا استقبالیہ کیمپ سج گیا ہے. احوال جانیں گے دریش وار سے. جی دریش وار. موجود ہوں
डिस्ट्रिक्ट ईस्ट PS 100 में, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मार्का हक के फेवर में एक कैंप लगाया गया है। अच्छा जी, कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची में सिर्फ 150 जो है कैंप्स लगाए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो इस कैंप को लीड कर रहे हैं SVP हैदर साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, कल से लेके 7, 8 और 9 में जो आप लोगों ने कैंप्स 8, 9, 10 इसमें जो कैंप्स लगाए, क्या कहेंगे सर? हम ये कहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान की अजीम फतह का दिन है मार्का हक, पिछले साल 9 मई को पाक अफवाज, हुकूमत पाकिस्तान और आवाम को एक अजीम कामयाबी मिली। उसी के सिलसिले में 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की हिदायत पर तमाम सिटी एरियाज़ कराची के जो भी हैं उनमें कैंप्स लगाए गए। किसी में 2, किसी में 3 कैंप्स लगाए गए। वो इसलिए कि कल के जो हमारा जलसा है, जश्न का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की जानिब से CVU के ऊपर मुनक्किद होने जा रहा है, उसी का तसलसल है आवाम में आगाही फैलाना कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर पाकिस्तान की हर फतह जोश व खरोश से मनाते हैं, जिस तरह से हम अपने कायदीन की बरसियाँ और बिया की इवेंट्स मनाते हैं। इस वक्त भी काफी आवाम यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 150 से जाहिद जो है मार्का हक के लिए कैंप्स लगाए गए हैं, जो गुज़िश्ता रोज से कल तक जारी रहेंगे। जी, आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा आर्ट्स एल्यूमिनाई फेस्टिवल का आगाज़ मारूफ मसानकार और दानिश्वर अनवर मकसूद ने मोहम्मद अहमद शाह के हमरा इफ्तिताह किया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। कौंसल में 3 रोज़ा एल्यूमिनाई फेस्टिवल सज गया। मेले में एल्यूमिनाई आर्ट नुमाइश पेश, नौजवान फनकारों के तख्लीक करदा फनपारे शायकीन फ़न की तवज्जो का मरकज़। नुमाइश में 19 तलबा के तख्लीक करदा 31 मुनफरिद और दिलकश फनपारे रखे गए। इफ्ताही तकरीर से खिताब में मारूफ दानिश्वर अनवर मकसूद का कहना था कि आर्ट्स कौंसल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये फेस्टिवल मयारी है। जिस तरह तलबा काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुरू में मैंने एमन सुना, फिर एक बिलोची गाना सुना, फिर पितरस के कुत्तों का मजमून सुना। मैंने सारे काम नहीं हो रहे हैं और मौका मिले तो आप लोग नुमाइश जरूर देखिएगा। ये फेस्टिवल है, ये खुशी का दिन है आप सबके लिए। सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन था क्योंकि आर्ट्स काउंसिल का इतना बड़ा सपोर्ट था, जिसको जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम होगा। मैं आर्ट्स काउंसिल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैंने सीखा किस तरह से एक्टिंग की जाती है और किस तरीके की जाती है। सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह का कहना था कि शोबा फाइन आर्ट्स बेहतरीन आर्टिस्ट सामने आए हैं और 3 दिन तक ये फेस्टिवल जो होगा, इस फेस्टिवल के अंदर इन लोगों की परफॉर्मेंसेज होंगी, थिएटर की, म्यूजिक की, डांस की और इनकी फाइन आर्ट की एग्जीबिशन भी चल रही है। तो आर्ट्स काउंसिल के लिए भी जो मैं बहुत खुशी का दिन है कि जो एक ख्वाब मैंने देखा था, एक टीचर से जो एकेडमी शुरू की थी, आज उसमें 100 टीचर हैं। नुमाइश में नायब सदर आर्ट काउंसिल मुनव्वर सईद, सेक्रेटरी इजाज फारूकी, नॉर्वे की फनकारा कैरिन हॉग, प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमाली, मारूफ मुसव्विर शाहिद रसाम, चेयरमैन फाइन आर्ट्स कमेटी फर्रुख शाह, फनून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात, अलनाई समेत तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ राहिल बेग, सिटी 21।